السلام علیکم یشو قادری صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیر وافیت ہے؟ میں تربتم سے آیا ہوں، مولا صالح اسقانی میرا نام ہے، اور یہ میرا دوست ہے عدنان خادم سولنگی صاحب، اس نے مجھے لے کر آیا، اور میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پادری کا کیا مقصد مانی ہے، اس کے بارے میں۔ ہاں جی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں آئے ہیں، ان سوالات کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں۔ لفظ پادری جو ہے وہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ اردو زبان جو ہے وہ تقریباً 8 زبانوں کا مرکب ہے، اس میں ہندی، سنسکرت، عبرانی، یونانی، انگریزی اور بنگالی کے الفاظ شامل ہیں۔ اور پرتگالی زبان کے جو الفاظ ہیں اس میں گرجا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عبادت خانے کے لیے، یہ بھی پرتگالی زبان کا لفظ ہے۔ پھر استری، تولیہ، اناناس، الماری، یہ پرتگالی زبان کے لفظ ہیں۔ مذہبی طور پر 2 الفاظ جو ہے وہ پرتگالی زبان کے اردو میں شامل ہے، یعنی گرجا لفظ جو عبادت خانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لفظ پادری جو ہے یہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب مذہبی رہنما، مذہبی پیشوائی کرنے والا۔ تو اکثر لوگ اس کو فارسی زبان کا لفظ سمجھتے ہیں اور اس کو پدر سے لیتے ہیں، لیکن یہ پدر سے نہیں ہے، یہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب مذہبی رہنمائی، مذہبی پیشوائی کرنے والا۔ جس طرح سے ہندو برہمن ہے، مذہبی پیشوا ہے، اور اہل یہود میں احبار جو تھے، جو لاوی کے خاندان سے، لاوی کے قبیلے کے، جو خاص طور پر ان کے مذہبی رہنما تھے، ہندو میں برہمن ہے، اور آپ کے ہاں جو ہے وہ ایک مولوی حضرات کا، جو علماء کا ایک طبقہ ہے، اور ہمارے ہاں جو مذہبی پیشوائی کرنے والے ان کے لیے خاص یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے پادری، مطلب مذہبی رہنمائی اور مذہبی پیشوائی کرنے والے، یہ اس کے بعد۔ جی صاحب، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مریم و حضرت عیسیٰ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ مقدسہ مریم کی جو شخصیت ہے وہ تو ہمارے ہاں ایک معتبر شخصیت کی حامل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یسوع مسیح ناصری کو ہم اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مقدسہ مریم سے کنواری کی حالت میں، جو ورجنل برتھ ہے، باقرانہ پیدائش جسے آپ کہتے ہیں، سو اس سارے عمل کو ہم مانتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے وسیلے سے نجات دہندہ اس کائنات میں وارد ہوا۔ اور پھر خود مقدسہ مریم کے ہی یہ الفاظ ہیں کہ اب سے دنیا کے لوگ جو ہے اب تک اسے مبارک کہیں گے، مبارک کہیں گے۔ تو یہ اعزاز خدا کی طرف سے اسے حاصل ہوا کہ خدا کے الہی منصوبے میں خاص یہ وہ عورت تھی جو چنیدہ، مقدس عورت تھی جو چنی گئی، تاکہ اس کے وسیلے سے کائنات میں نجات دہندہ کی آمد ہو سکے۔ اور مقدسہ مریم کے حوالے سے ایک اور بھی ہمارے ہاں پہلو یہ ہے کہ نبیوں نے، پیغمبروں نے اور رسل نے بول کر اور لکھ کر کلام دنیا کے سامنے پیش کیا، کیونکہ آپ بھی مانتے ہیں کلمت اللہ، اسی کلمت اللہ و روح اللہ لقب ہے، القاب ہے اسی کے۔ تو اب ہمارا یہ ایمان ہے کہ مقدسہ مریم نے تحریری طور پر نہیں، تقریری طور پر نہیں، بلکہ ایک شخصی طور پر ایک کلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا، ان کے وسیلے سے یسوع مسیح ناصری مجسم کلمہ جسے ہم مانتے ہیں، اور آپ بھی مانتے ہیں کلمت اللہ مانتے ہیں، وہ اس دنیا میں آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ اعزاز تھا، اور وہ خود بھی کہتی ہے کہ اے خدا تو نے میری پست حالی پر نظر کی اور مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں نجات دہندہ کی ماں بنی۔ مطلب کلمہ مریم، مقدسہ مریم کے وسیلے سے آیا دنیا میں۔ تو اس کے علاوہ جو مطلب اور بھی باتیں مسیح کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں قرآن مجید میں، جو القاب ہے وجیہا فی الدنیا والآخرہ، مقدسہ مریم ہمارے ہاں بہت زیادہ معتبر ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی جو 114 صورتیں ہیں، ان میں ایک صورت جو ہے وہ مریم کے نام سے موسوم ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک علمی نکتہ ہے جو سیکھنے والا ہے کہ اہل اسلام کے ہاں بھی مقدسہ مریم کی عزت و تکریم بلند ہے، اور ان کا متعدد مقامات پر ان کا ذکر ہے، اور ان کے حوالے سے جو بتایا گیا ہے کہ آسمانی خوراک جو ہے وہ ان کے پاس آتی تھی، اور آسمانی
حوالے سے ہی ان کی پرورش کا بھی ذکر ملتا ہے، اور پھر آگے جو ان کا پورا تذکرہ ہے وہ سورہ مریم میں، کہ فرشتہ کس طرح سے ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تو وہ کہتی ہے اسے دیکھ کر کہ میں تجھ سے رب کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو وہاں پر پھر وہ روح جسے کہا گیا نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيًّا، روحانہ، تو روحانہ جو وہاں لفظ استعمال ہوا ہے، ہماری روح ایک پورا بشر بن کر ان کے سامنے آئی، تو اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو فرشتہ یہ کہتا ہے، آپ لوگوں کے مطابق فرشتہ ترجمہ کیا گیا، اور بعض جبرائیل بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو وہ روح جو تھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا بخش دوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامٌ زَكِيًّا، کہ میں آیا ہوں تاکہ تجھے پاکیزہ لڑکا بخش دوں۔ تو یہ فرشتے کے ساتھ جو گفتگو ہے مقدسہ مریم کی، وہ بھی درج ہے قرآن مجید میں بھی اور انجیل مقدسہ میں بھی۔ ایک گفتگو ہے فرشتے کا سلام، جسے ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کہ اس نے آ کر سلام کیا مقدسہ مریم کو کہ سلام ہے مریم، تجھ پر فضل ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑا مقام مقدسہ مریم کا دونوں ہی طرف جو ہے ہمیں بلند نظر آتا ہے۔ اور بھی حوالہ جات ہیں جو دیے جا سکتے ہیں مقدسہ مریم کے حوالے سے، اور یسوع مسیح ناصری کے حوالے سے جو ہم سمجھتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، ان کے جو القاب ہیں، یعنی کلمت اللہ و روح اللہ، ایسے القاب ہیں جو کسی اور نبی پیغمبر کو حاصل نہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ پھر خالق بإذن اللہ، کہ مسیح یہ کہہ رہے ان اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن، کہ میں تمہارے لیے ایک پرندہ مٹی کا بنا کر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی سے۔ تو یہ ایک عجیب معجزہ جو ہے، تخلیقی معجزہ جو ہے، وہ سے منسوب ہے۔ اور اسی کے پیش نظر آپ کے ہاں جو قدیم جو فرقے تھے حادثیہ اور خابتیہ، وہ اسی آیت کے پیش نظر مسیح کو خالق بھی مانتے ہیں، لیکن بإذن اللہ، وہ اللہ کی مرضی سے تخلیق کیا کرتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر ان کا جو ایک خاصیت جو مسیح کے حوالے سے وہ یہاں تک کہتے تھے کہ وہ خالق تھے۔ باقی اس کے علاوہ جو اسکالرز ہیں آپ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسیح کو ہم بشر نہیں، خدا نہیں مانتے، تو انہیں بشر کہنا بھی، چونکہ ان کے ساتھ صفات ایسی جڑی ہوئی ہے، ملکی صفات، الہی صفات ایسی جڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم انہیں خدا نہیں کہتے تو ہم انہیں بشر بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ان کا ایک مقام بہت بلند ہے اہل اسلام میں بھی، اور مسیحیت تو خیر ان کو عین ذات کلمت اللہ ہونے کی حیثیت سے عین ذات مانتی ہے۔ جہاں ان کی بشریت کا ہمیں اقرار ہے، وہاں ہمیں ان کی الوہیت کا بھی اقرار کرنا پڑتا ہے، اور چاروں نہ چار اہل اسلام بھی بشر مانتے ہوئے انہیں کلمت اللہ اور روح اللہ بھی کہتے ہیں۔ خیر وہ آگے بحث چلی جاتی ہے، تو اس بحث میں تو میں نہیں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ دونوں کتابیں جو ہے مقدسہ مریم کی اور ابن مریم کی بڑی تکریم اور عزت ہے۔